لال بتی، سفید بتی، ہری بتی، پیلی بتی، پھر لال بتی اور مسلسل لال بتی، پھر لمبی خاموشی، پھر سب کی بتی ان کے اپنے سر۔ انسانی زندگی میں رنگ برنگی بتیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ ٹریفک کے سگنل کی طرح کبھی کبھی زندگی لال بتی پر رک سی جاتی ہے، پیلی پر پھر سے انگڑائی لیتی ہے اور گرین پر چل پڑتی ہے۔ کوئی تو ہے جو سگنل چلا رہا ہے، سارے جذبات، سارے احساسات لگتا ہے کہ اپنا ایک رنگ رکھتے ہیں۔ لال بتی گناہ کی، ہری نیکی کی، پیلی توبہ کی، نیلی سوال کی تو سفید زندگی ہے، کالی موت ہے آسمان کی، سرمئی زمین کی اور اندیکھی لوح و قلم کی۔ عبداللہ سوچا کرتا کہ کیسا لگتا اگر ہر گناہ پر انسانی سر میں ایک لال بتی جل جایا کرتی، اور ہری بتی نیکی پر پورا دن چلتے پھرتے لال ہرا ہوتا رہتا۔ کچھ ایسے بھی کہ ہرے بھرے رہتے تو کئی لال ایسے کہ زندگی لال کر جائیں۔ نیکی اللہ سے قرب کی نشانی تو گناہ اس سے دوری کا نام۔ چھوٹے گناہ برقی لال کمکمے جو قطار کی شکل میں ہوں تو بڑوں کی مات کریں، اور بڑے گناہ ہیلوجن کے 1000 واٹ کے بلب کے جو گھر سمیت پورے محلے کو لال کر دیں۔ اور ایک اللہ کیا کہنے، وہ اس بات سے بھی بے نیاز کہ کتنے لال اور کتنے ہرے، بخشنے پہ آئے تو لال کو ہروں میں شمار کر لے، نہ دیکھے تو ہرے لال رہ جائیں۔ چاہے تو بغیر گناہ توبہ کے کبیرہ گناہ بخش دے، چاہے تو بلا وجہ ثواب دے دے، چاہے تو قبول کر کے جلا دے، چاہے تو بجھا دے۔ بندوں کی ہدایت کے اتنے راستے جتنی ہم سانسیں لیتے ہیں، کچھ نہیں پتہ بندے سوئے کیا تو اٹھے گا کیا، اور اٹھے کیا تو سوئے کیا، کوئی کیسے کسی کو جانچے ہمت کرے۔ پھر کچھ پر ایسا کرم کہ خواب میں سوال بھیج کر نیند سے اٹھا دے، اور پھر کسی کو ذریعہ بنا کر خواب میں رہنمائی کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی گناہ کا مصمم ارادہ کرے، لال بتی جل جائے، پھر اس پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو اصولاً تو لال بتی بجھ جانی چاہیے تھی، مگر عملاً ہری جل اٹھتی ہے۔ کوئی کرم کا حساب، پہلے گناہ کا سوچا اور ارادہ کر لیا، پھر اس گناہ کا سوچا اور ارادہ بدل دیا۔ نیکی تو بیچاری بیچ میں کہیں سے آئی ہی نہیں اور بلب ہرا جل گیا۔ واہ بھئی واہ! وہ لال بتی ٹرک کے پیچھے بھی تو ہوتی ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اس ٹرک کا نام دنیا ہے۔ فرشتے دنیا کو دیکھتے ہوں گے تو کتنی ساری لال بتیاں نظر آتی ہوں گی۔ کہتے ہیں جو چیز اللہ کی یاد دلائے وہ بھی نیکی ہے۔ ہری بتی کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہے کہ آئینہ دیکھیں اور نیکی پا جائیں، کہ اپنا چہرہ نظر آئے تو سارے گناہ یاد آ جائیں، پھر اللہ سائیں سے ڈر جائیں، اور اللہ کا ڈر بھی تو ہری بتی ہے۔ اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں، بس انہیں پتہ نہیں ہے ہوتا۔ اتنی سی بات ہے، اگر خالی پلاٹ کو پتہ نہ ہو کہ مالک کون ہے تو اس سے مالک کی ملکیت تبدیل تھوڑا ہی ہو جاتی ہے۔ جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ اگر قبر میں بھی یہ بتیاں جل جائیں تو لال بتی، ہری بتی، ریڈ لائٹ ایریاز میں جانے والوں کو سوچنا ہی چاہیے، اگر ایک ریڈ لائٹ لال بتی ان کی قبر میں بھی جل گیا تو کیا ہوگا۔ جہنم کی آگ کی لال بتی اور جسم بیچنا بھی بڑی خیانت کی بات ہے۔ کبھی کوئی ادھار لی ہوئی چیز بھی بیچی جاتی ہے، اور جو بیچ رہا ہے اس کو تو چلو شاید کوئی مجبوری ہو، جو خرید رہا ہے اس کو کون سی بتی جل گئی ہے، اس کی کون سی بتی جل گئی ہے۔ عجیب معاشرہ ہے جو بک جائے، اپنے آپ کو انسانیت کے اس معیار پر اونٹ ڈالے، اس کی تصحیح کو جو خریدار ہے اس کی بتیاں کسی کو نظر نہیں آتی، اور یوں تو ریڈ لائٹ ایریا والوں کے سر پر ایک لال بتی ہوگی، باقی تو شاید دو ٹھائے پھریں، ایک گناہ کی دوسری منافقت کی۔ عبداللہ ریڈ لائٹ ایریا کے بیچ بنی واحد مسجد میں، جس کی لائٹ بھی اتفاقاً لال ہی تھی، بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ان دونوں عمارتوں کے لوگ صحیح کام نہیں کر رہے،
ورنہ کسی ایک کا تو وجود ختم ہوتا، یا شاید یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کون سے اندھے ہوتے ہیں جنہیں جسم بکتے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ تو ہر جگہ روح ہی بکتی نظر آتی ہے، ڈھیر ساری لال بتیوں کے بیچ۔ عبداللہ نے دعا کو ہاتھ اٹھائے، اے مالک کل، انہیں معاف کر دے۔ اے روشنیوں کے مالک اللہ، بخش دے ان کو جن کی بتیاں لال ہو گئیں، بخش دے ان کو جن کی بتیاں لال ہو گئیں، اور ان کو بھی جنہوں نے لال بتیوں پر ہرا پلاسٹر چڑھا رکھا تھا ریاکاری کا، اور ان کا خیال رکھ جو ہری بتیاں ہیں جن پر دنیا نے لال رنگ پھینک دیا ہے، تہمت کا، بہتان کا۔ حشر میں ڈانپ لینا ان بتیوں کو، ان کے صدقے جو تیرے نام پر خاک ہوئے اور اپنا رنگ کھو بیٹھے، جو جلتے بھی تیرے لیے ہیں، بجھتے بھی تیرے لیے ہیں۔ اپنے حبیب رسالت پنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے صدقے ہماری بتیاں ہری کر دے، آمین آمین آمین۔